الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون في رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد میرے قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے گوٹ میں آ کر اللہ تعالی ہم سب کا ختم نبوت کے جذبے کے ساتھ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میں تھوڑی تھوڑی سندھی بھی بولوں گا، تھوڑی اردو بھی، ناراض نہیں ہونا، سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ جی جی جزاک ختم نبوت جس عنوان سے آج یہ پروگرام ہے، اسی حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ زور سے نہیں کرتے، آمین۔ زور سے کرو، گاڑی کو آمین۔ ختم نبوت ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین جن کا قرآن سن کر ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہو گئے، جن کو چہرے کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے کافر مسلمان ہو گئے، جنہوں نے ساری زندگی دو کاموں کے لیے وقف کر دی۔ پہلا کام قادیانیت کا مقابلہ، ختم نبوت کا تحفظ، دوسرا کام انگریز کے خلاف جنگ۔ میری مراد امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد، پھر آستے پڑھتے مزہ نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد، اور دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز محمد الرسول اللہ
یہ کلمے کا دوسرا جز، پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، پڑھنے میں محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ فرمایا توجہ کرنا مسلمانوں، پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، ماننے میں محمد رسول اللہ پہلے۔ ساری زندگی یہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک وہ نہیں پڑھے گا محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کی مثال سنو، ایک مرتبہ سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، توجہ کرنا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور آنکھ لے کر پڑھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، یہ تورات ہے۔ کیا ہے؟ تورات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اپنی جگہ پر جا کر تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کندھے سے مونڈے سے پکڑ کے ہلایا، اے عمر، کاش تیری ماں تجھے پیدا نہ کرتی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ورق سمیٹے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی طرف دیکھا تو سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ تورات اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے؟ توجہ کرنا، حضور نے فرمایا سچی کتاب ہے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ بھی سچے نبی، سچے پیغمبر رسول۔ حضور سمجھ گئے کہ عمر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ اور اس کی دوسری مثال سمجھے، آسمانی کتابیں کتنی؟ چار، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، قرآن پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توجہ کرنا، صاحب تورات کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ آگے سنیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا آپ کا کیا عقیدہ ایمان ہے پتہ ہے؟ مولوی نہ بولیں، دوسرے مسلمان بولیں، پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ اوپر کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ اوپر کریں۔ دیکھو علماء نہیں، مولوی نہیں، مولوی کے علاوہ دیکھ لو، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ پتہ نہیں تو قادیانی تو ہمارے عقیدے پہ ڈھاکہ ڈالیں گے نا۔ مالک اگر اپنے گھر کی بنی کی فصل کی حفاظت نہیں کرے گا تو چور تو لے جائیں گے نا۔ ہمارا حال تو یہ ہے مسلمانوں کا، توجہ کرنا، حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو چپل بھی اٹھا کے اندر رکھتے ہیں کہ چوری نہ ہو جائے۔ جوتے کی چپل کی بھی حفاظت کی فکر ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے گھر والے امت کے ایمان کی فکر نہیں، عقیدے کی فکر نہیں۔ وہ بھلے چور لٹیرے لے جائیں،
یاد رکھنا سارا مال لٹ جائے، سب کچھ چوری ہو جائے، ڈاکو لے جائیں، چور لے جائیں، وہ نقصان برداشت ہے؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کا ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ چوری ہو گیا تو پھر دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا مال چوری ہو، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی چیز چوری ہو، وہ بھی نقصان ہے، لیکن وہ عارضی ہے، اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، وہ آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان کی چوری وہ برداشت نہیں۔ اب توجہ کرنا، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ایک بھائی نے تھوڑا سا جواب دیا، انہوں نے بھی صرف اتنی بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چلو اتنا تو پتہ ہے۔ اب میری طرف توجہ کریں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق نبی رسول، یہ انجیل ان پر نازل ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام میں میرا موضوع تبدیل کر دیا آپ نے، دیکھو آپ کو پتہ نہیں۔ اب میں یہاں کے ذمہ دار علماء سے گزارش کروں گا تربیتی پروگرام رکھے، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، پھر تفصیلی آپ کو عقیدے سارے یاد کروں گا۔ آج صرف یہ بات کر رہا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس وقت دنیا میں 4 قسم کے نظریے اور عقیدے ہیں۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نے میرے بیان کا رخ تبدیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودی نظریہ عقیدہ، عیسائیوں کا نظریہ عقیدہ، قادیانیوں کا نظریہ عقیدہ، مسلمانوں کا نظریہ عقیدہ۔ اب آپ توجہ سے بیٹھیں، یہودیوں کا بھی غلط، عیسائیوں کا بھی غلط، قادیانیوں کا بھی غلط، مسلمانوں کا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صحیح۔ اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اب تفصیلات کا وقت نہیں، میں مختصر بتا دوں، توجہ کرنا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے عقیدے کا رد کیا۔ آج ہے عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، مشہور فرقے 2 ہیں، ایک کا نام کیتھولک ہے، ایک کا نام پروٹیسٹنٹ ہے۔ آج یہ NGOز والے آ جاتے ہیں، ہمارے ووٹ والے مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں، ہوا سیلاب میں NGOز والے سامان دے رہے ہیں، یہ مدد کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، NGOز والے بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ جاتے جاتے وہ NGOز والے ایک طرف ہمارے مسلمان مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ہسپتالوں پر بم مار رہے ہیں فلسطین میں، اور یہاں ہمارے بچوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لے کر آ کر تعاون کر رہے ہیں۔ ہماری ہمدردی ہے نا، پیار ہے؟ نہیں، ان کو ہم سے پیار نہیں ہے، ان کو اپنے مذہب سے، پرچار سے پیار ہے۔ وہ یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کیوں لگاتے ہیں NGOز والے؟ وہ عیسائی یہودی اتنے پاگل نہیں ہو گئے، وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہاں نواب شاہ اور ارد گرد میں عیسائی فتنہ بہت پھیل رہا ہے۔ 3 سال ہو گئے میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ یہاں نواب شاہ اور اس کی پس گردائی میں 50 چرچ بنا رہے تھے، کئی ہم نے سیل کرائے ہوئے، کئی روکے ہوئے۔ الحمدللہ مسلمان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، مسلمان کا ایمان بڑا مضبوط۔ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، گناہگار خطاکار ضرور ہے، پر دین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار۔ بولو ہے نہیں ایسے؟ بالکل بولتے نہیں ہو یار، ہاں ہے نا؟ الحمدللہ ان پر پابندی لگوائی گئی ہے۔ لیکن میں جو اب بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ۔ اب عیسائی میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہودی صحیح کہتے ہیں، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ان کا عقیدہ کفارہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم جو کرتے ہیں ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے۔ دوسرے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ ان کا عقیدہ بھی غلط۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، کوئی خاندان نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اب آجیں آگے، قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میری طرف توجہ کریں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. قادیانی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا، انہوں نے سمجھا فوت ہو گئے پھانسی پر، وہ چلے گئے. پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، حواریوں نے ان کو اتارا، جان باقی تھی، ان کا علاج کیا، چھپتے چھپاتے کشمیر لے آئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ چھپ کے وہاں کشمیر میں زندگی گزاری، ان کی قبر سری نگر میں. یہ قادیانی کہتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کے دو عقیدے، قادیانیوں کا عقیدہ، یہ سارے کے سارے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق غلط اور باطل نبی ہے. اب آئیں میرا آپ کا مسلمان کا کیا عقیدہ ہے. قرآن و سنت کے مطابق میرا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پھانسی نہیں دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی پہ چڑھایا گیا. گئے کہاں؟ گئے کہاں عیسیٰ علیہ السلام؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. اب مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اب آئیں تفصیل، وہ آسمان پر کیا کرنے گئے؟ آسمان پر کیا کرنے گئے؟ پھر وہاں لے آتا ہوں آپ کو، جو میں نے مثال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، آج صاحب تورات موسیٰ بھی ہوتے، میری پیروی کرتے، میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تفصیلی احادیث ہے، توجہ کر رہا ہوں، مختصر باتیں بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے، تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیں گے. صرف ایک مذہب ہوگا، کون سا؟ اسلام. عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ انجیل پڑھیں گے. ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی نا، انجیل پڑھیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، کرائیں گے. اب یہاں دو باتیں اور سنا دوں، بڑا مزہ ہے. حضور کی حدیث ہے، کیف انتم، مزہ، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. میرے آپ کے نبی نے فرمایا، توجہ کرنا، ابھی علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے. یہ کیف جو ہے یہ سرور کے معنی میں. حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ خوشی. تم اس وقت کیسے خوشی کے عالم میں ہوگے؟ جب عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے درمیان نازل ہوگا، موجود ہوگا، پر وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. نماز پڑھانے والا تم میں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے. اب سنیں وہ نماز پڑھانے والا کون سا امتی ہوگا؟ حضور نے، اس میں بڑی تفصیل ہے، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. وہ امتی حضور کی آل اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو نماز پڑھائیں گے، مصلی پر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، یہ سبق دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. یہ سبق دیں گے کہ میں اپنا دین، اپنی اوپر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کو چلانے نہیں آیا، میں محمد عربی کی شریعت اور دین کے مطابق عمل کرنے اور کرانے آیا. اب سنیں حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یتزوج ویولد،
وہ شادی بھی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی. جب نازل ہوں گے پھر شادی کریں گے. قوم شعیب علیہ السلام میں ان کی اولاد ہوگی. حضور نے فرمایا پھر ان پر فنا آئے گی, ان کی وفات ہوگی, مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے, پھر ان کو دفن کریں گے. مزہ آ جائے. سنیں, توجہ کریں آپ. دفن کریں گے. یا رسول اللہ کہاں دفن کریں گے؟ حضور نے جگہ بھی بتا دی. وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي. ترمذی شریف کی حدیث ہے, توجہ کرنا. وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, ان کو میرے روضے میں دفن کیا جائے گا. اگلی بات سنو, ایمان تازہ ہوگا. فَقَبْرُهُ رَابِعَةٌ. ان کی قبر میرے روضے میں چوتھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے. آمین. اتنی آستے آمین کہیں گے تو نہیں جائیں گے. آمین. زور سے بولو گا آمین یار. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینے اور مکے کی زیارت نصیب فرمائے. پھر آستے بولتے ہو یار, اور زور سے آمین. رات سے کچھ دوست فون کر رہے کہ یار سعودی ایئرلائن نے پچھلے سال بھی ٹکٹ سستی کی, اب بھی سستی کر دی. ماشاءاللہ بہت سستی کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے گا. آمین. پھر آمین سے بولتے ہو یار. جب جالیوں کے سامنے سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو وہاں کتنے نام لکھے ہوئے ہیں, کتنے سراغ ہیں جہاں سلام پیش کرتے ہیں؟ کتنے؟ 3. پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام سیدنا صدیق اکبر. تیسرا نام 3 قبریں ہیں. آج سے 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا فَقَبْرُهُ رَابِعَةٌ. عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے, ان کو میرے روضے میں دفن کریں گے, ان کی قبر چوتھی ہوگی. اس وقت تو کسی بھی قبر نہیں بنے گی. آج 3 قبریں موجود ہیں, چوتھی قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے. میرا آپ کا ایمان ہے, کیوں؟ ہمارے حضور کا فرمان ہے چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی. آج بھی قبر کی جگہ باقی ہے. تو توجہ کریں, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس دین کے مطابق عمل کریں گے, کرائیں گے. تو آئیں سنیں, یہ دین اللہ نے مجھے آپ کو بن مانگے عطا کیا. خدا کی قسم ہمارا کچھ نہیں لگا. کچھ لگا ہے؟ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, سب کچھ قربان کیا اس دین کے لیے. تپتی ریت پہ لٹایا گیا دین کے لیے, دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا اس دین کے لیے, ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے اس دین کے لیے. اے توجہ کریں, اس کو غنیمت سمجھے. میں بات وہیں لا رہا ہوں آپ کے لیے, آپ میری طرف توجہ کریں. آج فکر ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے کی. موبائل جیب میں ہوتا ہے نا, موبائل تو ہم ہر 5 منٹ 2 منٹ بعد ہاتھ لگاتے ہیں. ہاں ہے کسی نے نکال تو نہیں لیا. شہر میں جاتے ہیں نا, کہیں جاتے ہیں پروگرام میں یا کسی جگہ, بار بار ہاتھ لگائیں گے. ہاں تسلی ہے, موجود ہے. میں نے پہلے بات کی, مسجد میں جاتے ہیں تو چپل اندر رکھتے ہیں, گاڑی کو 2-2 لاکھ لگاتے ہیں. لگانا چاہیے, ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن مسلمان کے پاس جو اللہ نے اتنا بڑا خزانہ اس کو دیا ہے, اتنی بڑی نعمت دی ہے, اتنی بڑی دولت دی ہے, وہ ہے ایمان کی دولت. اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ بولو یار. اللہ کا صحیح یار, ناراض ہے بلائے کرن کبھی نہ حفاظت مکے لگے تو بتا کہ وعدوں کے واجب تم وہ حفاظت کرنا انشاءاللہ. جو چو نا انشاءاللہ یار, نا مجاہد بیٹا, سب مجاہد مانگے انشاءاللہ. پانچے ایمان کی حفاظت, پانچے گھر والن جے ایمان کی حفاظت, سجے مسلمانوں کی امت جی ایمان کی حفاظت اصل جو ذمہ واری ہے کرنا سی انشاءاللہ. کہتے نہیں شاید خبر ہے, ایکڑو واقعہ بدایا ایمان کا.
گھણા माण्हू इहो सम्झनि था त अलाए भॻवान खे कहिड़ी छेड़ा काॾे न असांखे न आहे